سکینہ یا سیادہ یا سکینہ یا سیادہ سکینہ یا عباس یا ابو الفضل عباس سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا عباس یا ابو الفضل عباس سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ دشمن حق مٹ گئے باقی ہے اب بھی کربلا روا ذکر حسین ابن علی کا قافلہ پرچم عباس ہم کو دے رہا ہے حوصلہ آسمانوں پر ابھی بھی گونجتی ہے یہ صدا سکینہ یا عباس یا ابو الفضل عباس سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ دل ہمارا الفت عباس سے آباد ہے چمے عباس سے غازی سایہ امداد ہے مشکلوں کے وقت ہم کو یہ وظیفہ یاد ہے حسینی کے لبوں پر بس یہی فریاد ہے سکینہ یا عباس یا ابو الفضل عباس سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ زندگی اپنی غم شبیر پہ قربان ہے عزاداری ہماری جان ہے پہچان ہے ہم سے جو ٹکرائے گا اس کا بڑا نقصان ہے ساری دنیا سے ہمارا ایک ہی اعلان ہے سکینہ یا عباس یا ابو الفضل عباس سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یہ سبیلے یہ علم یہ تعزیہ یہ ماتمی مجلسوں کی رونق فرش عزا کی روشنی پہ رہتا ہے ہمیشہ سایہ بنت نبی جب تلک زندہ ہے ہم کہتے رہیں گے ہر گھڑی سکینہ یا عباس یا ابو الفضل عباس سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ قیامت یہ علم عباس کا لہرائے گا اس کے سائے میں جو آئے گا مرادیں پائے گا ہوا عباس غازی کے علم کی کھائے گا حسینی بس یہی شب روز کہتا جائے گا سکینہ یا عباس یا ابو الفضل عباس سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا عباس یا ابو الفضل عباس فرمایا کہ یا علی کو میں صدا دوں کہ پکاروں تم کو یا علی کو میں صدا دوں کہ پکاروں تم کو اپنے لے دے کہ یہی دو ہیں سہارے عباس یا علی کو میں صدا دوں کہ پکاروں تم کو اپنے لے دے کہ یہی دو ہیں سہارے عباس تم کو خواہش نہیں جو تم سے مدد مانگے کوئی جس کو 100 بار غرض ہو وہ پکارے عباس تم کو خواہش نہیں جو تم سے مدد مانگے کوئی تم کو خواہش نہیں جو تم سے مدد مانگے کوئی جس کو 100 بار غرض ہو وہ پکارے عباس فرمائے کہ سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر مجلس سبط پیمبر میں جو شامل ہو جائے سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر مجلس سبط پیمبر میں جو شامل ہو جائے ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول اور کرونا کی اوقات کے داخل ہو جائے ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول ہے ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول اور کرونا کی یہ اوقات کے داخل ہو جائے ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول اور کرونا کی یہ اوقات کے داخل ہو جائے مولانا کے علم کو چھونے سے پہلے وضو کرو نیر
علم کو چھونے سے پہلے وضو کرو نیر، علم کو چھو کے مگر اپنے ہاتھ دھونا نہیں۔ علم کو چھونے سے پہلے وضو کرو نیر، علم کو چھو کے مگر اپنے ہاتھ دھونا نہیں۔ اور کرو حسین کا ماتم بہاؤ اشک ازا، صف ازا پا بطول آتی ہیں کرونا نہیں۔ کرو حسین کا ماتم بہاؤ اشک ازا، کرو حسین کا ماتم بہاؤ اشک ازا، صف ازا پا بطول آتی ہیں کرونا نہیں۔ کہ میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین۔ میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین۔ طاہر بھائی، میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین۔ اور میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، میں سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین۔ میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین۔ اور ایک مطلب، دو مطلب، تین چار شعر ملازمہ لے کہ شیر حیدر نے جو دریا کا نچوڑا پانی، شیر حیدر نے جو دریا کا نچوڑا پانی، ایک چلو سے زیادہ نہیں نکلا پانی۔ شیر حیدر نے جو دریا کا نچوڑا پانی، ایک چلو سے زیادہ نہیں نکلا پانی۔ اور لشکر ظلم کا جتنا بھی چڑھا تھا پانی، لشکر ظلم کا جتنا بھی چڑھا تھا پانی، مسکرا کر علی اصغر نے اتارا پانی۔ لشکر ظلم کا جتنا بھی چڑھا تھا پانی، مسکرا کر علی اصغر نے اتارا پانی۔ اور پہنچے کوثر پر سر حشر تو یاد آنے لگیں وہ سبیلیں کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی۔ پہنچے کوثر پر سر حشر تو یاد آنے لگیں وہ سبیلیں کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی، وہ سبیلیں کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی۔ بس یہ آخری شعر ملازمہ ہے کہ پہنچے کوثر پر سر حشر تو یاد آنے لگی وہ سبیلیں کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی۔ یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں، یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں، ہاں عزاداروں کا پی لیتے ہیں جھوٹا پانی۔ یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں، یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں، ہاں عزاداروں کا پی لیتے ہیں جھوٹا پانی۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میثم ذیلی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات پڑھیں. سورہ یاسین جس کو صدر قرآن اور قلب قرآن کہا جاتا ہے، اس سورہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. جب اللہ کے رسول پر اس آیت کا نزول ہوا اور آپ نے مسجد میں منبر پر بیٹھ کر اپنے اصحاب کے سامنے، انصار و مہاجرین کے سامنے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو کسی صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں. کسی نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد توریت ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں. کسی نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد انجیل بھی نہیں. ایک شخص نے سامنے سے کھڑے ہو کے پوچھا کہ کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ امام مبین سے مراد قرآن بھی نہیں ہے. اتنی دیر میں مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی داخل مسجد ہوئے، اور جب مولا علی تشریف لائے تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آ گیا امام مبین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے علی کے شیعہ، علی کے محب، علی کے چاہنے والے، مولا علی سے محبت رکھنے والے یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. دیکھیے عزیزوں، ہمیشہ کلام کی حیثیت متکلم کی حیثیت کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ایک دوست دوسرے دوست سے کہے کہ نماز پڑھو تو اسے مشورہ کہا جائے گا، لیکن اگر باپ بیٹے سے کہے کہ نماز پڑھو تو اسے حکم کہا جائے گا. کیوں کہ ایک دوست دوست سے بات کر رہا ہے، جملہ وہی ہے لیکن اسے مشورہ کہا جائے گا، اور اگر باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے تو اسے حکم کہا جائے گا. اگر پیغمبر فرمائے کہ نماز پڑھو تو اسے حدیث کہا جائے گا، اور اگر قرآن میں آ جائے اقیم الصلاۃ تو اسے آیت کہا جائے گا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جملہ وہی ہے، لیکن جیسے جیسے متکلم بدلتا جاتا ہے، کلام کرنے والا بدلتا جاتا ہے، ویسے ویسے کلام کی حیثیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اگر کوئی ہمارا جیسا انسان اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ کہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ہم نے اس کے حوالے کر دیا، تو ہماری حیثیت کے مطابق لوگ اندازہ لگائیں گے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000 کی حیثیت سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ اس کے حوالے کر دیا. لیکن اگر کوئی واقعی صاحب حیثیت جس کے بہت سے مکان ہوں، بڑی جائیداد ہو، اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کے حوالے کر دیا، تو اس کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگائے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جملہ وہی ہے لیکن اب جو کچھ میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اگر کوئی بادشاہ، کوئی حاکم وقت یہ اعلان کرے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو اپنا جانشین بنایا اور میرے پاس جو کچھ ہے سب میں نے اس کے حوالے کر دیا، تو اب جہاں تک بادشاہ کی حکومت کی سرحدیں ہیں وہاں تک اس جملے کا اطلاق ہوگا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب ہم نے اس کے حوالے کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا جیسا کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے سب مولا علی کے حوالے کر دیا، تو ہماری حیثیت کے مطابق اس کا اندازہ لگایا جائے گا. اگر مولا علی کے چاہنے والے مل کے کہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب ہم نے مولا علی کو نظر کر دیا، تو سارے مومنین کی حیثیت کے اعتبار سے اندازہ لگایا جائے گا. لیکن اب اگر اللہ کہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، تو اب کہنے والا وہ ہے
جس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب ایک جملہ اگر آپ محسوس کر سکے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شے نہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے نہ مولا علی کے علم سے باہر ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ابھی بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ امام مبین کون ہے تو ذرا ڈھونڈے، تلاش کرے، معلوم کرے کہ کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے ممبر پر بیٹھ کر اس قسم کا دعویٰ کیا ہو. تو ایک ہی ذات ملتی ہے جو ممبر پہ آ کے اعلان کرتی ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو جی چاہے وہ سوال کرو. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا علی ممبر کوفہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو سوال کرنا ہو وہ سوال کرو. دیکھیں اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے. کل رات کو میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جو مولا علی کی ذات میں نہ پائی جاتی ہو. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اب جب کوئی فضیلت ہی ایسی نہیں ہے جو مولا علی کی ذات میں نہ پائی جاتی ہو، تو اب اگر کوئی علی کی شان میں غلو کرنا بھی چاہے تو کیسے کرے؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد. کہ اگر کوئی ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد. اگر کوئی غلو کرنا بھی چاہے تو مولا علی کی شان میں غلو نہیں کر سکتا. دیکھیے عزیزوں، جہاں تک غلو کا سوال ہے تو کیونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، لہذا ایک بات میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچ جائے پیغام کی صورت میں. دیکھیے قبلہ پیغمبر اسلام نے دنیا سے جاتے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. پروردگار پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو وزنی چیزیں، ثقلین یعنی دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دو، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اب پیغمبر نے کہا ثقلین. میرے خیال میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نا. آج آپ نے دوپہر میں نماز پڑھی، کون سی نماز پڑھی آپ نے؟ ظہرین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظہرین. ابھی آپ نماز پڑھیں گے مغربین. یہ ظہرین مغربین یہ کب لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کہ جب دو ہم وزن، جب دو ہم مرتبہ، ہم رتبہ ایک ساتھ ہوں تو جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس طرح سے کیا جاتا ہے ظہرین، مثلا مغربین، مثلا نورین. سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟ حسنین. ایک صلوات پڑھے پر محمد یعنی اگر حسنین کہا جائے تو یہ کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ امام حسن اور امام حسین دونوں کو حسنین کہا جاتا ہے. ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا لکھنؤ میں سبتین آباد کا امام باڑہ ہے. سبتین، سبتین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبت کہتے ہیں نواسے کو. تو ایک نواسہ ہو تو سبت کہا جائے گا، اور اگر بہت سے نواسے ہوں تو اسبات کہا جائے گا، یعنی دو سے زیادہ اگر ہوں. اور اگر دو نواسے ہوں تو انہیں سبتین کہا جائے گا. تو سبتین کا مطلب بھی ہوتا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ یہ دونوں اللہ کے رسول کے نواسے ہیں لہذا یہ لفظ بھی مخصوص ہے سرکار امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. سبتین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ثقلین. تو اب ثقلین کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، رتبے میں برابر، مرتبے میں برابر. کون کا؟ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. آپ ایک بات مجھے بتائیں اور بہت سوچ سمجھ کے بتائیں. دیکھیں سورہ حمد میں کتنی آیتیں؟ سورہ حمد میں کتنی آیتیں؟ بولیے بھائی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. تو کہا سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں ہیں. دیکھیں قبلہ یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد پڑھے اور 7 کی جگہ 6 آیتیں پڑھ دے. سن رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یعنی ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد پڑھے، بھول جائے ایک آیت، 7 کی جگہ
6 آیتیں پڑھے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے لوگوں سے بھول گیا, حالانکہ روز پڑھتا ہے, لیکن انسان ہے, غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی اس نے, یا کوئی جہالت کی بنا پر کسی کو یاد ہی نہ ہو اور سورہ حمد پڑھے اور 7 کی جگہ 6 آیتیں پڑھ دے. یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ کہ بالکل ممکن ہے. یعنی عام طور پر الحمدللہ یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ مجلس سن رہے ہیں, ان کی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے سورہ حمد پڑھا اور 7 کی جگہ 6 آیتیں پڑھ دیں, 1 آیت بھول گیا, مالک یوم الدین مثلا بھول گیا, یا الرحمن الرحیم بھول گیا, اور اس کے بعد آگے پڑھنے لگا. تو اس کا تو امکان ہے کہ کوئی 1 آیت کم پڑھے. لیکن آپ مجھے بتائیں, سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد پڑھے اور سورہ حمد میں 8 آیتیں پڑھ دے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بتائیے آپ مجھے, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد پڑھے اور 8 آیتیں پڑھ دے؟ کہ بھائی 1 آیت کوئی کم تو پڑھ سکتا ہے, لیکن 8 آیتیں کوئی نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ دنیا میں کسی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے, یہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا کلام شامل کر دے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. اور یہ میسم زیدی نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ یہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ بھئی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, فاتو بسورۃ من مثلہ, تو اس کی ایک سورے کا جواب بنا لاؤ. تو کسی میں اس بات کی قوت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, ایک سورہ کیا کوئی 1 آیت کا جواب نہیں لا سکتا. تو جب کوئی اللہ کے کلام کا جواب ہی نہیں لا سکتا, تو اگر کوئی چاہے بھی, ارادہ بھی کرے, تو کوئی 1 آیت اپنی طرف سے کسی سورے میں شامل نہیں کر سکتا. میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں اگر کوئی چاہے تو تقصیر کا مجرم تو بن سکتا ہے, لیکن غلو نہیں کر سکتا. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ اگر چاہے میرے خیال میں آگے آپ خود ہی سمجھ گئے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, کہ قرآن کے مسئلے میں کوئی تقصیر تو کر سکتا ہے, لیکن کوئی غلو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی چاہے بھی تو کچھ اپنی طرف سے قرآن میں شامل نہیں کر سکتا. اگر کرے گا بھی تو فوراً پکڑا جائے گا کہ بھئی یہ تم نے اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقصیر تو کر سکتا ہے کہ بھئی کم پڑھے, سمجھ رہے ہیں آپ, لیکن کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. تو اب جو شان قرآن ہے وہی شان اہل بیت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو اگر بھیا قرآن میں غلو ممکن نہیں ہے تو اہل بیت کی شان میں بھی غلو ممکن نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اچھا یہ بھی سمجھیں, حالانکہ یہ موضوع آغا باخر کے امام باڑے میں چل رہا ہے, کہ اللہ نے قرآن کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے. قرآن کے تحفظ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے تو کسی کے وسیلے سے وعدہ کیا ہے, تو وہ کون ہے؟ کہ وہ آل محمد ہیں. اگر کوئی قرآن میں کمی بھی کرنے کی کوشش کرے تو وارث قرآن موجود ہے, تاریخ گواہ وارث قرآن موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو کوئی زیادتی کر سکتا ہے, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتا, لیکن اگر کوئی کمی بھی کرنا چاہے تبھی قرآن میں کمی ہوتی نہیں. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اہل بیت موجود ہیں. کیا سننا ہے آپ؟ اس لیے کہ اہل بیت موجود ہیں. بس قبلہ یہی مسئلہ. اب یہ الگ بات ہے کہ جو کرے گا وہ خود تو مجرم قرار پائے گا, لیکن قرآن میں کمی ہونے والی نہیں ہے. یہی مسئلہ اہل بیت کے فضائل کا ہے کہ اگر کوئی کمی کرے گا تو اس کا عقیدہ سامنے آئے گا, اس کا نظریہ سامنے آئے گا, اس کا دین سامنے آئے گا, اس کا حسب و نسب سامنے آئے گا. لیکن جیسے قرآن میں کمی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اہل بیت موجود ہیں, اسی طرح سے اہل بیت کی شان میں بھی کمی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ قرآن موجود ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. قرآن کوئی کمی کرنا بھی چاہے تو کوئی اس پہ کمی نہیں کر سکتا, کوئی کمی نہیں کر سکتا. اب ذرا آپ بتائیں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ کہہ رہا ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا. اب ذرا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس میں اللہ نے ہر شے کو جمع کر دیا ہے, اب اگر وہ کسی کی تمنا کرے, آپ غور کر رہے ہیں, اب اگر وہ کسی کی تمنا کرے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی منزل کیا ہوگی. پھر یہ تو ماننا پڑے گا کہ دنیا کی کوئی شے اس کی برابری نہیں کر سکتی. وہ مولا علی کے جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی چیز کی تمنا نہیں, کسی چیز کی تمنا نہیں. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ اس سلسلے میں بڑے خوبصورت سی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے.
وہ فرماتے تھے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی تمنا مولا علی کر سکتے تھے، کہا جا سکتا تھا، جیسے مثلا کعبے میں ولادت کی تمنا، مثلا خیبر میں تبا کو علم کی تمنا تھی تو مولا علی بھی علم کی تمنا کر سکتے تھے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے عقد کی تمنا، یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر لوگوں نے بعد میں اپنی حسرت کا اظہار بھی کیا، تو مولا علی ان چیزوں کی تمنا کر سکتے تھے، مثلا آسمان سے آنے والی تلوار کی تمنا، یہ تمنائیں علی کر سکتے تھے۔ خطیب اکبر فرماتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا علی نے ان چیزوں کی بھی تمنا نہیں کی، مولا علی نے ان چیزوں کی تمنا نہیں کی، اور اس کے بعد عجیب بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی نے کعبے کی تمنا کی یا کعبے نے علی کی تمنا کی۔ اگر فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں دروازے سے داخل ہوں تو علی کو کعبے کی تمنا ہے، اور اگر کعبے کی دیوار میں در پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کو علی کی تمنا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، اگر مولا علی بی بی زہرا سے عقد کی تمنا کریں تو اگر مولا علی پیغام لے کے اوروں کی طرح جائیں تو مولا علی کو اس عقد کی تمنا ہے، اور اگر رسول فرمائیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو علی کی تمنا ہے۔ اب اگر مولا علی رات بھر رسول کے خیمے کے سامنے کھڑے رہیں کہ صبح علم ہمیں مل جائے تو مولا علی کو علم کی تمنا ہے، اور اگر ناد علی پڑھ کے رسول بلاتے ہوئے نظر آئیں تو پھر علم کو علی کی تمنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، پھر علم کو علی کی تمنا ہے۔ تو عزیزوں مولا علی نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی، اب علی کو ذوالفقار کی تمنا یا ذوالفقار کو علی کی تمنا۔ اب اگر مولا علی ذوالفقار مانگنے کے لیے رسول کے سامنے آئیں تو علی کو ذوالفقار کی تمنا، اور اگر جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اب ذوالفقار کو مولا علی کی تمنا۔ تو جس علی نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی وہی علی کہہ رہے ہیں بھیا عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزوں آج 8ویں محرم ہے، آج کی تاریخ کو ہمارے بزرگوں نے منسوب کیا ہے سرکار قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار سے۔ عزیزوں ہماری جان قربان حسین کا وہ بھائی جس سے زندگی بھر امام حسین کو آقا کہہ کے پکارا، کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارا۔ عزیزوں تمام واقعات ہیں، ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امام حسین مولا علی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں، حضرت عباس کی کمسنی کا عالم ہے۔ آقا حسین نے کہا بابا پیاس محسوس ہو رہی، اس سے پہلے کہ مولا علی کسی سے کہتے کہ میرے لال حسین کو پانی پلا دو، کیا دیکھا کہ کمسن عباس دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ پانی چھلک چھلک کے حضرت عباس کے کرتے کے اوپر گر رہا ہے اور حضرت عباس دوڑتے چلے آ رہے ہیں، لا کے پانی امام حسین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام حسین نے پانی ہاتھ میں لیا، حسین نے پانی پینا شروع کیا، علی کی آنکھوں سے کوثر رواں ہو گیا۔ مولا علی رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ تو خوش ہونے کی منزل ہے، ایک بھائی کو ایک بھائی سے کتنی محبت ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ عباس کا کرتا پانی سے تر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عباس کربلا میں حسین کے بچوں کے واسطے پانی لینے جا رہے ہیں اور عباس کا لباس خون سے تر ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں کربلا کا میدان، ہمارے اور آپ کے آقا عباس چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں۔ عزیزوں مشک کو دانتوں سے دبائے ہوئے ہیں، کسی طرح سے پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ عزیزوں ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا، ایک طرف سے حضرت عباس کے سینے کا خون بہ رہا تھا، ایک طرف سے مشک سکینہ کا پانی بہ رہا تھا۔ بس عزیزوں عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا، دشمنوں کی طرف بڑھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک تیر عباس کی آنکھ میں آگے پیوست ہوا، کسی نے سر پر گر سے وار کیا، عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ بس قبلہ میں نے مجلس کو تمام کیا،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کے سرہانے آئے، آنے کے بعد سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، حضرت عباس نے سر پھر خاک پر رکھ لیا، پھر زانوں پر رکھا، عباس نے سر پھر خاک پر رکھ لیا۔ بھیا عباس، کیا میرے زانوں پر سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا آقا تکلیف کیسی، لیکن میں نے سنا ہے کہ جب رسول خدا کا وقت آخر تھا تو ان کا سر بابا علی کے زانوں پر تھا۔ جب ہمارے بابا شہید ہوئے تو ان کا سر بھیا حسن کے زانوں پر تھا۔ جب بھیا حسن کو زہر سے شہید کیا گیا تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا۔ اے آقا، میرا وقت آخر ہے، آپ میرا سر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، آپ کی شہادت کے وقت آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ اے میرے آقا عباس، جنت سے فاطمہ آ جائیں گی، ماں کی گود پہ حسین کا سر ہوگا، شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، سیاہ آندیاں چلیں گی، دریا کا پانی نیزوں اچھلے گا، منادی ندا دے گا، قد قتل حسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔